علیکم 8th کلاس. یہ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی عید بھی بہت اچھی گزری ہوگی. یہ آپ کا اردو کا لیکچر ہے. 24 تاریخ کی ڈائری ہے آپ کی، 24 مارچ کی. تو اس میں آپ کا SLO ہے کہ نثری تحریر میں ہم نے یہ عید سے پہلے ہم نے چغل خور سبق شروع کیا ہوا تھا، جس کی ہم ہاف ریڈنگ تقریباً مکمل کر چکے ہیں. اور آپ کی 24 کی ڈائری میں نثری تحریر میں مصنف کی تکنیک، مقصد اور طرز کو سمجھ سکیں، یہ آپ کا SLO ہے. تو SLO ہے تو کیونکہ اس سبق میں مصنف نے ہمیں ایک کہانی کے طور پر، یہ ایک لوک کہانی ہے جو عموماً دیہات کے لوگوں سے وابستہ ہوتی ہیں. دیہاتی یہ لوگوں کی کہانیاں ہوتی ہیں، اسے لوک کہانی کہتے ہیں. اور جو کہ جنریشن ٹو جنریشن یعنی کہ نسل در نسل جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں. تو اس میں مصنف نے کہانی کے طور پر ہمیں ایک بری عادت، جو ایک اخلاقی بری عادت ہے، جو ایک بد اخلاقی میں آتی ہے، چغل خور، اس کو کہانی کے طور پر ہمیں پیش کیا. اور اس کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چغل خوری ایک نہایت بری عادت ہے اور ہمیں ایسی بری عادات سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے. اور کسی کی بات پر اندھا یقین کر لینے کی بجائے پہلے اس بات کی تصدیق اور تحقیق کر لینی چاہیے کہ آیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. اور دوسری اس میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی بات عادت یا پختہ ہو جائے تو اس سے جان چھڑانا انسان کے اپنے بس میں نہیں رہتا. تو اسی طرح سے اس میں چغل خور کو بتایا کہ وہ جو ہے کسان کے پاس آتا ہے ملازمت کے لیے، تو وہ اس سے صرف سیلری یعنی تنخواہ لینے کی بجائے وہ اس بات کی اجازت مانگتا ہے کہ یہ اس کو 6 مہینے بعد ایک چگلی کھانے کی اجازت دے دے. تو کسان بھی تھوڑے سے لالچی ہو کر، یعنی لالچ میں آ کر اس کو اجازت دے دیتا ہے اس بات کی، تو پھر بعد میں اس کا نقصان اس کو بھگتنا پڑتا ہے. تو آپ لوگوں نے یہ چغل خور کی ہم نے ریڈنگ جو ہے پیج نمبر 31 32 پہ ہے. 8th کلاس ہم لوگوں نے چغل خور سبق شروع کیا ہوا تھا، جس میں ایک چغل خور ہوتا ہے اور وہ کسان کے ہاں ملازمت کرتا ہے، اور اس کی عادت ہوتی ہے، اس کو بری عادت کہ وہ چغلی کرتا ہے ایک دوسروں کی، اور ایک دوسرے کو آپس میں وہ لڑواتا ہے. تو ہم نے ریڈنگ کی تھی پیج نمبر 30 تک ریڈنگ مکمل ہو چکی تھی. اب پیج نمبر 31 سے ہماری ریڈنگ ہے کہ چغل خور وہاں سے سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور بولا، بڑے افسوس کی بات ہے، تم لوگ سب ایک ماں کے بیٹے ہو اور پھر بھی اپنے بھائی کی مدد نہیں کر سکتے. یہاں سے یہ ریڈنگ شروع ہو رہی ہے اور پیج نمبر 32 سے اینڈ تک، کہ اس لیے ہر چغل خور کہنے پر ناراض ہو جاتا ہے. یہاں تک ہماری ریڈنگ ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ چغل خور جو ہے وہ کسان کے بھائیوں سے اس کی چغلی کرتا ہے، اور اس کے کسان کی بیوی کے بھائیوں سے کے پاس جا کر کسان کے بھائیوں کی چغلی کر کے ان کو آپس میں لڑواتا ہے. تو یہ اس طرح سے آپ کے اس میں ٹھہریں اور بتائیں بھی ہیں کہ کسان کیوں کنکھیوں سے بیوی کو دیکھ رہا تھا. تو وہ کنکھیوں کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ڈر ڈر کے دیکھ رہا تھا، کیونکہ چغل خور نے اس کی بیوی کے بارے میں اس کو یہ بتایا تھا کہ اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے. تو اس لیے اس نے جھوٹ بولا تھا، چغلی کی تھی، اس لیے وہ اپنی بیوی کو کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا، ڈر ڈر کے دیکھ رہا تھا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ کیا کرے گی اب، کیونکہ کسان نے اس کی بات پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیا تھا بغیر تحقیق کیے، تصدیق کو اس نے کی نہیں تھی. کسان کے خاندان میں کس نے بیچ بچاؤ کرایا؟ کسان کے خاندان میں اس گاؤں والوں نے آ کر ان کے درمیان جو ہے وہ لڑائی ختم کروائی، ان کے درمیان بیچ بچاؤ کروایا. اور یہ ٹھہریں اور بتائیں کے سوال ہیں، یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کے مختصر سوالات ہیں تفہیم میں. ہے اور واؤ. کسان کے خاندان والوں کے درمیان لڑائی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ چغل خور جو تھا، جو اس کے ہاں ملازمت کرتا تھا، اس نے کسان کے بھائیوں سے جا کر کسان کی بیوی کے بھائیوں سے جا کے اس کی چغلی کی، اور اس کے بعد کسان کے بیوی کے بھائیوں کے پاس جا کر کسان کے بھائیوں کی چغلی کی تھی. تو اس طرح سے ان کو آپس میں لڑوا دیا تھا، اور ان میں آپس میں انہوں نے بغیر تصدیق کے، بغیر تحقیق کے اس کی چغل خور کی بات پر یقین کر لیا. وہ بھول گئے کہ یہ چغل خور ہے، یہ چغلیاں کرتا ہے، تو یہ بھول کر وہ آپس میں لڑ پڑے. تو اس طرح سے ان کے درمیان لڑائی ہو گئی. کوئی چغل خور یہ کیوں نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے؟ چغل خور اس لیے نہیں مانتا کہ لوگ اس پر اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے، اور کوئی بھی اس پر اعتبار نہیں کرے گا، اور کوئی اس کی عزت نہیں کرے گا. اور جس کی عادت جو ہے وہ پختہ ہو جائے نا،
تو پھر اس وہ عادت کو چھڑانا مشکل ہو جاتا، وہ اس عادت کو بری عادت سمجھتا نہیں. اس لیے کوئی چغل خور جو ہے وہ یہ نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے، اسے محسوس نہیں ہوتا کہ یہ جو اس کی بری عادت ہے اس کا کیا نقصان ہے اور کیا فائدہ ہے. تو آپ لوگوں نے ہے اور واؤ یہ بھی یاد کرنے ہیں، ریڈنگ یاد کرنی ہے، اور ٹھہریں اور بتائیں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. تو آپ لوگوں نے اس کو اپنی نوٹ بک میں نوٹ کرنا ہے. والسلام.